اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم ہماری جو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے، جنہیں کافی انٹرویوز کے بعد جن کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، یا دوسرے الفاظ میں جن کو تھوڑا سا ٹو بی آن دی لائٹر سائڈ کہ جنہیں نوکریاں ملی ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ کوئی میں کسی کی جو ہے وہ مذاق نہیں اڑانا چاہ رہا ہوں، لیکن انٹرویو کے بعد یہ ہمارے مملکت خداداد پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے۔ ایک ایٹمی قوت ہیں، 25 کروڑ کا ملک ہیں، اسلامی جمہوریہ ہیں، کہ جہاں پہ وزیر اعظم کا بھی انٹرویو اور وزراء کے بھی انٹرویو جو ہیں وہ ملازم لوگ لیتے ہیں، جو سول سرونٹ ہیں یا جو دوسرے جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، سول سرونٹ نہیں، گورنمنٹ سرونٹ، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لیتے ہیں، اس میں 20ویں 19ویں 21ویں گریڈ کے لوگ جو ہیں وہ انہیں جو ان کا انٹرویو لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی اپائنٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو جو میرا تجربہ ہے، تو کہ انٹرویو کے بعد جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ نوکری ہوتی ہے، چونکہ الیکشن کے بعد تو ہے نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمارے ملک میں پاسبل ہے کہ جس کو 2 سال 3 سال بعد میں جس کو پرائم منسٹر بننا ہوتا ہے، اس کو بھی بتا دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے جو اگلے الیکشن میں جس کو پرائم منسٹر بننا ہو اسے بھی بتا دیا گیا ہو۔ تو چلیں جی، کم ٹو دی پوائنٹ کہ نگران کابینہ کیسی ہے۔ نگران کابینہ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ کافی بہتر ہے، لیکن دو ایک لوگوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ایک بات کریں گے ہم گور اعجاز صاحب جو ہیں، ان کے اپٹیما کے جو سابقہ چیئرمین ہیں، ان کے بارے میں، اور ایک کیپٹن ریٹائرڈ شاہد اشرف تارڑ، یہ نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ، اور ایک مشہور زمانہ کک بیک اسکینڈل تھا جو ملتان ٹو سکھر ہائی وے کا جو ہے کوئی $2.5 ارب کا ایک کنٹیکٹ ایوارڈ تھا، اس کے یہ روح رواں تھے یہ، اور ان کے ساتھ ایک اور سیف الرحمان صاحب تھے۔ تو وہ بات ہم کریں گے، اور ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ کیسے آگے ہیں، اس میں کیبنٹ میں کیسے آگے۔ اس کے علاوہ جو بائی اینڈ لارج جو ہماری کیبنٹ ہے، اس میں جو وزیر خارجہ ہیں، ٹھیک زبردست آدمی ہیں۔ جو سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے، وہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحب ہیں، وہ ہماری گورنر اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا بڑا اچھا پروفائل ہے بنسبت حفیظ شیخ وغیرہ کے یا دوسرے لوگوں کے جو رضا باکر وغیرہ تھے، ان کی نسبت یہ جو ہے یہ ورلڈ بینک میں بھی رہی ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں رہی ہیں، ایز اے گورنر اسٹیٹ بینک، اور اسٹاک ایکسچینج کی جو ہے وہ CEO یا ہیڈ بھی رہی ہیں۔ تو اسٹاک ایکسچینج اور اسٹیٹ بینک دونوں کٹھے ہیں کراچی میں، اور ان کے مختلف قسم کی جو ہے ان کی وہ ان کے مختلف قسم کے اکانومی کے بارے میں جو ہے نا، دنیا میں یہ دونوں کی ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن ایک ہی طرح کی ان کی ٹرینڈز ہوتی ہیں، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اسٹیٹ بینک کا ٹرینڈ جو ہے، جب ڈالر اگر اوپر جائے، جب کرنسی ڈی ویلیو ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اسٹاک ایکسچینج نیچے جائے، یا کہ اکانومی خراب ہو اسٹاک ایکسچینج نیچے جائے۔ لیکن پاکستان میں 20 سالوں سے 15 سالوں سے یا 10 سے ہماری اکانومی کی صورتحال بڑی بری ہے، اور اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر کبھی ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، ان سے جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ بہتر اور اپرائٹ ان کی پرسنالٹی ہے، اور ہم بہتری ہی کی توقع رکھتے ہیں۔ پھر دوسری جو ایک ہیں وہ مشال ملک صاحب ہیں، چونکہ میرا تعلق کشمیر سے ہے، تو وہ یاسین ملک صاحب جو حریت لیڈر ہیں، کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین، جنہیں عمر قید سزا ہو چکی ہے، ان کی مسز ہیں۔ اچھا، ان کا کیا ایشو ہے؟ لبریشن فرنٹ جو خود مختار کشمیر کی حامی جماعت ہے، تو ان کا ہینڈ آؤٹ بھی آ گیا ہے سوشل میڈیا وغیرہ پہ۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے یہ لیڈر کی اہلیہ ضرور ہیں، ان کا ہمارے نظریات اور ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں میں تھوڑا سا یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ہوا یہ تھا کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی، تو اس وقت بھی لبریشن فرنٹ والوں نے یہ کہا تھا کہ یہ شادی ایجنسیوں نے کروائی ہے ملک صاحب کو۔ اور ایک ہارون رشید صاحب، مشہور صحافی جو ہارون رشید صاحب ہیں، جو ایجنسیوں کے اور ISI کی آنکھوں کا تارا رہے ہیں کسی زمانے میں، جنہوں نے فاتح افغانستان جنرل اختر عبد الرحمن پہ کتاب بھی لکھی ہے، تو یہ ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے شادی کروائی ہے ان کی بیٹی، اور یہ مشال ملک جو ہے یہ کلاس فیلو تھی، تو عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ بہرحال ان کی شادی جو ہے وہ چلی، اور جو مشال ملک ہیں وہ جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان کی حامی، اور ان کے ہسبینڈ جو ہے کشمیر بنے گا خود مختاری کے حامی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ
ان کی جو ایک سمبولک جو میسیج ہے انڈیا کے لیے ایک میسیج ہے اور ورلڈ کے لیے میسیج ہے کہ جو ہے وہ ان کی کوئی اتنی خاص وہ اسسٹنٹ اسپیشل اسسٹنٹ ٹائپ کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ انڈیا میں اور دنیا میں انہیں دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، وہ ریڈیو پاکستان کے ڈی جی رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ان سے بہتر ڈی جی شاید ہی کوئی رہا ہو۔ 4-5 زبانوں میں ریڈیو پاکستان جو ہے وہ پہلے پروگرام نشر کرتا تھا، تو انہوں نے 20 سے زیادہ 23 غالباً زبانوں میں پروگرام شروع کیے ریجنل لینگویجز میں، اور بے شمار نئے ریڈیو اسٹیشن قائم کیے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹرائز کیا اور ڈیجیٹلائزیشن کی ریڈیو کی، تو اچھے وہ بھی اچھا ہی کہ اس میں جو 2-3 دوست ان کو نوکری مل گئی، ہمارے جو کاکڑ صاحب کے، ان میں ایک ہیں جناب سرفراز بگٹی صاحب ہیں، کنٹروورشل آدمی ہیں، اور جو صوبہ میں تو ان سے کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، لیکن بلوچستان کی حد تک کنٹروورشل آدمی ہیں، اور جو قوم پرست ہیں ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی ہے۔ پرو پاکستان آدمی ہیں، بڑے آؤٹ اسپوکن ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور ان کا یہ ظاہر ہے کہ وہ آن کارڈ تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہیں وہ 3 بندے جو ہے آرمی نیوی اور ایک آرمی نیوی ایئر فورس کے 3 آفیسرز ہیں، ان کو بھی جو ہے انڈکٹ کیا گیا ہے۔ اور ایک جو بہت ہی بدنام زمانہ اسکیم تھی پی ٹی آئی کے زمانے کی، عمران خان صاحب کی، وہ پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو تھی، اس کے جو جنرل انور صاحب تھے، جو روئے روان تھے، اس کے چیئرمین تھے، جو اس کا بیڑا بھی غرق ہوا اور ایسے کچھ بھی نہیں تھا، خالی جو نعرے بازی تھی، تو اس کے جو ہیڈ تھے انہیں جو ہے لگایا گیا ہے اس کا ڈیفنس کا منسٹر لگایا گیا۔ تو ڈیفنس میں جو ہے ڈیفنس منسٹر کی کوئی جو اس کی ڈیفنس منسٹر ایسا ہوتا ہے جس کے انڈر وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کام ڈائریکٹ ہوتے ہیں منسٹری آف ڈیفنس کے۔ تو باقی اوورال ٹھیک ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں گور اعجاز صاحب۔ گور اعجاز صاحب جو ہے وہ آپٹیما کے سابقہ پریزیڈنٹ ہیں، بہت بڑے کھرب پتی ہیں، اور یہ جو ہے ان کی آپٹیما میں، اور انہوں نے ایک لابنگ کر کے انہوں نے استعفیٰ ہر حال میں آنا ہی آنا تھا۔ اور ان کے مہمان یا ان کے خاص دوست جو تھے وہ حفیظ پاشا، حفیظ پاشا نہیں، حفیظ شیخ صاحب وہ تھے، اور یہ اگر وہ بھی آ جاتے ایز اے پرائم منسٹر تو انہوں نے آنا تھا۔ تو ان کے جو ہے انہوں نے پینیڈیٹ کیا آن بیہاف آف جو ہے آپٹیما اور جو چیمبر آف کامرس۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایکسپورٹر ہیں، ان کی اعجاز گروپ آف کمپنی کے یہ ہیڈ ہیں، کھرب پتی ہیں، اور ان کا جو بزنس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک کے تھرو جو سبسڈی دیتی ہے ری فائننس، اس سے جو ہے یہ موج میلہ جیسے آپٹیما والے کرتے ہیں، اور سارے ایکسپورٹر جن کو ضرورت نہیں ہے ان کو زبردستی جو ہے گورنمنٹ نے ایک اسکیم بنائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے انفلیشن بھی ہوتا ہے، اور دوسرے بھی جو ہے وہ مار داڑ ہوتی ہے، اور جو نیڈی سیکٹر ہیں ان کو پیسے نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے جو ہیں یہ جو مستفید ہونے والے ہیں رہے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے کچھ عرصے سے وہ کام تھوڑا وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ، تو چونکہ سرپلس کیش آ جاتی ہے ری فائننس کی آپٹیما والوں کے ساتھ اور بڑے سیٹھوں کے پاس، انہوں نے پھر ہاؤسنگ کا کام بھی شروع کیا ہے، اور کوئی 8-10 ہزار بنگلوز اور بہت بڑی سوسائٹیز اور یہ گولف کلب اور اس طرح کی چیزیں لاہور میں بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ زمینوں کے قبضے اور بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں، جیسے حبیب رفیق والے ہیں، یہ بحریہ والے ہیں، علیم خان ہے، اور جو دوسرے جیسے مافیاز ہیں، اس مافیا میں بھی ان کا ایک وہ اچھا خاصا جو ہے وہ رول ہے۔ اپنی انہوں نے ایک ٹیکس بچانے کے لیے فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ تاجروں کے نمائندے ہیں۔ اچھا ابھی ہم آتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ شاہد اشرف تارڑ جو ہیں، یہ کیپٹن ریٹائرڈ جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سول سروس میں بغیر امتحان کیے دھکے سے جو آتے ہیں زبردستی، جن کو ایک کوٹا ہے اور بس جو بندے آ جاتے ہیں۔ تو یہ آرمی سے وہ لوگ آتے ہیں جو کمیشنڈ افسر ہوتے ہیں، انٹر کے پاس یا بی ایس سی کے پاس، بی اے وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کے جو ہیں یہ تقریباً جو ہے اچھی ان کی جو ہے بیک ہوتی ہے، بڑے لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں، یا وہاں پہ ان کی انفلوئنس ہوتی ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے۔ بھیجنے کے بعد ان کو اپنی مرضی کے گروپ جو ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے اس میں جو ہے وہ اس ایڈمنسٹریٹو گروپ یا ڈی ایم جی گروپ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں یہ جاتے ہیں، اور یہ تقریباً سارے لوگ 22ویں گریڈ میں جاتے ہیں، اور ان کی کوئی جو ہے یہ دوسرے سول سرونٹ کی طرح نہیں ہوتے، یہ دم چھلا اپنے نام کے ساتھ جو ہے کیپٹن کا اکا دکا ایک میجر اورنگزیب ہوتے تھے ڈی آئی جی آزاد کشمیر میں، نہیں تو کیپٹن ہی ہوتے ہیں زیادہ تر جو آتے ہیں۔ تو یہ کیپٹن ریٹائرڈ کا ایک ان کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے، یہ بھی اب اس کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے اور میسیج بھی ہو سب لوگوں کو کہ میں کون ہوں۔ یہ خود بھی جلدی فاسٹ ٹریک پہ
ترقی کرتے جاتے ہیں، اور دوسرا ان کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی زبردست ہوتا ہے. پھر آرمی میں ان کے ساتھی جو ہے وہ بھی برگیڈیئر جنرل اور ہوتے ہیں، ان کی بڑی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. مرضی کی اپوائنٹمنٹیں ہوتا ہے، مرضی کے جو ہے ان کے پروموشن بھی ہوتے ہیں. ڈی ایم جی گروپ میں یہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جناب کیپٹن صاحب جو تھے یہ بڑے رائٹ ہینڈ تھے نواز شریف صاحب کے. تو انہوں نے یہ کمیونیکیشن کے سیکرٹری تھے، اور ان کے اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں یا ان کا اپنا پیج دیکھیں یا نواز شریف صاحب کی بڑی جوک کے ان کی بڑی تصویریں بھی ہیں، ان کے پاس بڑی اچھی پوسٹنگ اپنے ان کو ملتی رہی ہیں، اور اپنے مرضی کی پوسٹنگ انہوں نے لی ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ جب ٹینڈر ہوا ملتان سکھر ہائی وے کا، تو بڑا ایک جو سکینڈل آیا تھا سامنے، اور وہ سکینڈل میں نواز شریف صاحب کو پکڑا بھی ان کی وجہ سے نہیں گیا، چونکہ یہ بہت ہی بااثر آدمی ہیں. ہوا یہ کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے جس منسٹر نے کسی نے دستخط کرنے تھے، چائنا کی طرف سے جو ہے وہ جو فرم تھی اس نے کرنے تھے، جو بھی بندہ تھا کوئی. تو انہوں نے اپنے منسٹر پتہ نہیں کہیں گیا ہوا تھا کیا، اس کو بائی پاس کر کے خود جا کے بیٹھ کے ایک طرف سے پاکستان کی طرف سے یہ دستخط کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ہے چائنا کی طرف سے سیف الرحمان کر رہے ہیں. سیف الرحمان آپ یہ دیکھیں کہ جس کمپنی کو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ٹھیکہ دے رہی ہے $2.5 ارب کا، جو آج کل کے حساب سے کچھ 750 ارب کے قریب، آج کے ڈیٹ کے دیکھیں 750 ارب پاکستانی کرنسی میں بنتی ہے. تو اس کو جو ہے ٹھیکہ دینے والا شاہد اشرف تارڑ، وہ بھی نواز شریف صاحب کا آدمی، اور ٹھیکہ لینے والی فرم وہ بھی نواز شریف صاحب کا آدمی. اس کے اوپر جو ہے یہ ظاہر اسٹوریاں فائل ہوئی چیزیں آ گئیں، لیکن چونکہ سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ دبئی قطر وغیرہ میں رہتے ہیں، انہوں نے جو ہے بڑی ملک ریاض کی طرح ایک اپنی بڑی تعلق واسطہ بنا کے رکھا ہوا ہے ان سے ہٹ کے بھی، نواز شریف فیملی سے ہٹ کے بھی. اچھا، ان کی جو دوسرا انہوں نے اپنے دور میں جو ہے یہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ اس کو جو ہے وہ ٹھیکہ دیا، بلکہ انہوں نے جو ہے اس کی ایگزیکیوشن بھی کی. تو یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے شاید چیئرمین رہے ہیں، یہ کمیونیکیشن کے سیکرٹری یہ ضرور تھے، اور ان کا یہ بڑا سب سے بڑا کارنامہ تھا. اور اس کے بعد جب تحقیقات محض اس لیے نہیں ہوئی ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی بااثر قسم کے سیکرٹری، اور پھر آرمی کا بیک گراؤنڈ تھا، اور ساتھ میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا وہ جو ٹریڈ مارک ہے وہ بھی لگایا ہوا تھا. تو اس لیے جو ہے وہ بات جو ہے رکتے رہ گئی، ورنہ اس سے بڑا اس ملک کے خداداد پاکستان کے ساتھ اور کیا فراڈ ہو سکا یا کیا مذاق ہوگی کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کے دونوں ہی بندے بیٹھ کے جو ہے انہوں نے ایک طے کر کے جو ہے وہ ٹھیکہ لے لیا. ٹھیکہ کسی چائنا کے کسی نے نہیں لیا تھا، کہ ٹھیکہ ان کا اپنا ہی تھا. اسی طریقے سے جو ایک ڈیوو کا ٹھیکہ تھا، جو سب سے پہلے انہوں نے اسلام آباد سے اپنے گھر کی طرف جو ہے موٹر وے بنائی تھی، بجائے اس کے کہ پاکستان کی 50% جو گاڑیاں ہیں وہ کراچی ٹو حیدرآباد چلتی ہیں، وہاں سے ادھر مڑ کے بنتی، انہوں نے اپنے گھر کی طرف بنائی تھی. اور اس میں بھی جو ہے جو ڈیوو کا کک بیک ہے اس کی بھی انہوں نے ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ سیکرٹری شمشاد احمد خان ہیں، ان سے جو ان کا انٹرویو بے شمار جگہوں پہ اور رائٹ اپ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کھلا ڈلا کہ وہ سیکرٹری بھی رہے، وہ ہمارے سفیر رہے ہیں کوریا میں، اور ضیاء الحق کے زمانے سے آن ورڈ کی وہ بات کر رہے تھے، اور وہ جو ہے کھلے کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جو ہے کک بیک لیا تھا. تو یہ ہیں جو یہ ان کے فرنٹ مین جو ہیں، یہ اپنے زور بازو پہ، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پورا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سلیکشن ہے، تو اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر ہے کہ ان کی بڑی پینیٹریشن ہے. ادروائز کسی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو کسی اسٹرانگ پوزیشن پہ نہیں لایا گیا ہے، صرف یہ واحد آدمی ہیں جو ایک بڑی امپارٹنٹ پوسٹ کے اوپر جو ہے یہ آ گئے ہیں، اور یہ آئے ہیں اپنے زور بازو پہ. اور ان کا جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز سے چھوڑ کے جو ہے سیاسی لحاظ سے بھی بڑا رہا ہے، اور ادروائز بھی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ رہا ہے. اور ان کو ظاہر ہے کہ پہلے اگر کسی نے نہیں پوچھا تب بھی یہ کوئی نہیں پوچھے گا. اور باقی جو اوور آل کیبنٹ ہے، اگر 18 بندے آپ دیکھ لیں تو اس میں جو ہے وہ کوئی ٹیکنوکریٹ ٹائپ کے زیادہ لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ کم ہیں. اور اس سے یہ بھی ایک میسیج ہے کہ شاید یہ کابینہ زیادہ عرصے تک چلے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.